یہ دال کی ہم نے پہچان کرنی ہے. یہ اگر یہ نشان جو دال والا نشان ہے اس کے اوپر اگر نقطہ آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ شاباش. ہمیں اس کی پہچان ہو چکی ہے. شاباش. جیم دال خا دال. اب نیچے والی لائن پہ آئیں گے. عین دال. اب اس لائن کا جو پہلا لفظ ہے ہم نے اس میں کس چیز کی پہچان کرنی ہے؟ عین کی. تو عین کا اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں اس قاعدے میں دیکھیں تو پہلے کیا عین کیسے آتی ہے؟ عین کے اوپر جو نشان ہوتا ہے منہ اور پھر وہ نیچے گول سی بنی ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین. اب یہ عین کا وہ اوپر والا جو نشان ہے صرف وہ بڑا ہوا ہے. تو جہاں کہیں بھی ایسا نشان آ جائے جو لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عین. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسا ہی نشان آ جائے اور اس کے اوپر نقطہ ہو تو پھر وہ کیا بنے گا؟ شاباش. عین اور غین کا ہم نے فرق دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی لفظ کے اوپر اسی طرح کا چھوٹا نشان ہو اور وہ کسی لفظ کے اوپر بڑا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حمزہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ عین. عین وہی لفظ ہوتا ہے یہ والا نشان جو ہم 1 2 3 4 5 6 7ویں لائن کا جو ہم پہلا لفظ پڑھ رہے ہیں عین. اگر کسی لفظ کے شروع میں اس طرح کا نشان آ جائے ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا بنے گا؟ عین. وہ کیا بنے گا؟ عین. اور اسی طرح کا نشان آ جائے اور اس کے اوپر نقطہ ہو تو پھر وہ کیا بنے گا؟ شاباش. لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اگر کسی لفظ کے درمیان میں یا کسی لفظ کے آخر میں چھوٹا سا نشان اسی طرح کا جس طرح کا حمزہ ہم نے پٹی کے آخر پہلی پٹی میں دیکھا ہے کہ حمزہ کا نشان اسی طرح ہوتا ہے عین کی طرح. ٹھیک ہے. لیکن وہ چھوٹا ہوتا ہے. کسی لفظ کی اوپر آ جائے ویسے وہ لفظ حمزہ کا پڑا ہو تو اگر ایسا نشان آ جائے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. لیکن اگر کسی لفظ کے درمیان میں ایسا نشان آئے تو وہ عین نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا. شاباش. آگے والا لفظ پڑھیں گے. یا اب یہاں پر ہم نے کس چیز کی پہچان کرنی ہے؟ یا کی. شاباش. یہ جو لائن چھوٹی سی بنی ہے اور فا کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹونڈ. ٹھیک ہے. ہم پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹونڈ. ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا نشان آ جائے اور وہ آگے والے لفظ کے ساتھ جڑا ہو تو نیچے 2 نقطے ہوں تو وہ کیا بنے گا؟ یا. اگر اتنا ہی نشان ہو اور اوپر 1 نقطہ آ جائے شاباش. وہ کیا بنے گا؟ شاباش. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اچھا. اب اسی طرح یہی نشان آ جائے اوپر 2 نقطے آ جائیں تو وہ کیا بنے گا؟ شاباش. اسی طرح کا نشان ہو اور اوپر 3 نقطے آ جائیں شاباش. ہمیں یا سا با نون تا یہ ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے اوپر اور نیچے نقطوں کی. ٹھیک ہے. اگر ایسے نشان آ جائیں اور اوپر اور نیچے نقطے ہوں تو پھر ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے. شاباش. آگے میم الف. اب یہاں پر ہم نے میم کی پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے. میم ہم نے قرآن قاعدے میں پڑھا ہے میم وہ پورا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر میم کا وہ نشان آیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا نشان آ جائے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ شاباش. آگے اس کے بعد ساتھ آگے چلیں گے. نون صاد. اب وہی نشان جو ہم نے یا والا پڑھا تھا یہی نشان اب ٹونڈ وہ آگے آ گیا ہے تو ہم اس کی پہچان کر رہے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے؟ شاباش. ہمیں اس کی پہچان ہو چکی ہے. ٹھیک ہے.
आगे हम बढ़ेंगे कौफ, सौद, आगे वाला लफ्ज पढ़ेंगे कौफ, दौद। शाबाश। अब नीचे वाली लाइन पे आएंगे। पहले जो हमने पढ़ा है कि या और नून, इसी तरह का ये निशान नीचे पे आ गया है, ठीक है। नून, सौद, बा। अब यहाँ पर ये 3 लफ्ज लिखे गए हैं, ठीक है। अब हमने इन तीनों लफ्जों में किस चीज की पहचान करनी है? सौद, ठीक है। किसकी पहचान करनी है? शाबाश। हमने नून की भी पहचान कर ली है, बा की भी पहचान कर ली है, लेकिन यहाँ पर एक सौद का निशान, हमने कायदे में सौद पूरा लिखा पड़ा है, लेकिन ये लफ्ज के दरमियान सौद आ गया है और यहाँ पर सौद पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो सौद का जो पहले वाला निशान होता है, वो जो ऐसे सौद का बना होता है, जो पहले वाला ऊपर वाला मुंह होता है, वो निशान बना हुआ है। अगर ऐसा निशान आ जाए किसी लफ्ज के दरमियान में तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? शाबाश। अगर इसी तरह का निशान आ जाए और ऊपर नुक्ता पड़ा हो, शाबाश, तो हम उसको पढ़ेंगे दौद, ठीक है। तो हमने सौद की हमने पहचान की है और दौद की, ठीक है। अब इसी तरह हम इस लफ्ज को आगे पढ़ेंगे। फा,